شہیدی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ نے پہلے ایک حدیث شریف کا حوالہ دیا کہ حسنین کریمین جو ہیں وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، پھر آپ نے فرمایا کہ وہاں پہ تو سبھی ہونے ہی جوان ہیں، بالکل درست فرمایا آپ نے۔ اسی طرح کے اور بہت سارے کلام ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جیسے ایک میں پیش کر دیتا ہوں، الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ تو سر یہ ارشاد فرمائیے کہ اتنے بڑے مقامات کی طرف اشارہ کرنے کے باوجود امت نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا کہ امام پاک اور ان کے اصحاب کو گھیر کے کربلا میں شہید کر دیا جائے؟ سر پلیز۔ آپ نے بڑا سلگتا ہوا سوال پوچھا ہے پروفیسر صاحب۔ سر دیکھیے، نبی کریم جو دین لے کر آئے تھے، سر اس دین نے جس طرح کی تربیت کی، اس کے نتیجے میں تو خالص ترین لوگ معاشرے میں پیدا ہوئے اور انہوں نے نبی کریم کا ساتھ دیا۔ سر لیکن نبی کریم کے بعد آہستہ آہستہ وقت لگا، ایک دن میں تو یہ سارا نہیں ہونا تھا۔ جی سر۔ 50 سال کے عرصے میں جب وہ معاشرہ ان اخلاقی اقدار سے، ویلیوز سے، نبی کریم کے اصولوں سے، نبی کریم کے اخلاق حسنہ سے، نبی کریم کے دیے ہوئے مکتب سے رفتہ رفتہ دور ہونے لگا، تو جیسے جیسے دور ہونے لگا ویسے ویسے انحراف بھی مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا گیا۔ آپ یہ دیکھیں، اگر جب آپ فرض کریں اسلام آباد سے کراچی جانا چاہیں تو دو رستے ہیں، ایک آپ لاہور کی طرف موٹر وے پہ چڑھیں اور دوسرا آپ بیائی خان کی طرف موٹر وے پہ چڑھیں۔ آپ اگر ادھر جائیں گے تو ادھر سے آپ دور ہوں گے، ادھر جائیں گے تو ادھر سے دور ہوں گے۔ درست۔ ابتدا میں دونوں جگہ ایک ہی جگہ آ کے ملتے ہیں، دونوں رستے۔ حق اور باطل بھی ایسا ہی ہے، جب انحراف جہاں پر شروع نہیں ہوتا وہاں پر نقطہ مرکزی ایک ہی ہوتا ہے، لیکن جب انحراف شروع ہوتا ہے تو انحراف کے رستے اور حقیقی رستے میں زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ فاصلہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے جب یزید ابن معاویہ برسر اقتدار آیا تو 50 سال نبی کریم کی رحلت کو اور آپ کے وصال کو گزر چکے تھے۔ ان 50 سالوں میں جو کچھ اس اسلامی معاشرے میں ہو چکا تھا، اس کی تو انتہا یہ تھی کہ آپ نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ بعض حکام، بعض گورنرز شراب کے نشے میں دھت نماز فجر پڑھاتے تھے، شراب کے نشے میں دھت محراب میں بیٹھ جاتے تھے اور نماز فجر بھی 4 رکعت پڑھا کر کہتے تھے اگر چاہو تو مزید پڑھا دو۔ جب حکمران اس نہج پر پہنچ جائیں تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں دین کہاں پر باقی رہتا ہے؟ مشکل یہ تھی یزید کے دور میں، مشکل یہ تھی کہ اگر حسین ابن علی علیہ السلام خاموش رہتے تو ان کی خاموشی گویا سند بن جاتی اور اس کے نتیجے میں جو کچھ حکمران کرتا وہی دین نبوی کہلاتا۔ نبی کریم کے اس فرزند نے نبی کے دین اور حکمرانوں کے دین میں ایک خونی لکیر کھینچ دی۔ اس لکیر کے بعد اب 1400 سال گزر گئے ہیں، ساری دنیا جانتی ہے کہ حاکم چاہے جیسا بھی ہو، اگر اس کا کردار نبی کے کردار سے مطابقت رکھتا ہے تو اس کو اسلام کہا جائے گا، نہیں رکھتا تو اس کو غیر اسلامی کہا جائے گا۔ یہ لکیر کس نے کھینچی؟ امام حسین علیہ السلام نے۔ لہٰذا جب ہم 61 ہجری کے اس عالم کو، یا 60 ہجری کہیے، چونکہ 61 ہجری تو محرم کربلا میں شروع ہوئی ہے، تو اگر آپ 60 ہجری تک کے مسلمانوں کو دیکھیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ معاشرہ اس حد تک اپنے دینی ویلیوز سے اور اپنے اقدار سے، اپنی ذمہ داریوں سے بیگانہ ہو چکا تھا کہ اس بیگانگی اور غفلت کو دوبارہ مار کر انسانوں کے اندر سے ضمیر کو جگانے کے لیے ایک بہت بڑے سرجیکل آپریشن کی ضرورت تھی۔ جتنا بڑا پھوڑا ہوتا ہے اتنا بڑا آپریشن بھی ہوتا ہے، جتنا بڑا زخم ہوتا ہے اتنا بڑا سرجیکل آپریشن بھی ہوتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو یہ معلوم تھا کہ اب اس جرثومے فساد کو ختم کرنے کے لیے اتنی بڑی قربانی چاہیے کہ جس کے بعد پھر کوئی اس طرح کے کسی قدم کو اٹھانے کی جرات نہ کر سکے اور معاشرے کے ضمیر پر اتنا بوجھ پڑے کہ معاشرہ خود اندر سے پھٹے اور لوگ نکلیں۔ یہی ہوا۔ اگرچہ کربلا کے میدان میں، جیسے بھی مفتی صاحب نے فرمایا اور بڑا خوب فرمایا، کہ کوفیوں میں 2 طرح کے لوگ تھے، ایک وہ جو امام حسین کا ساتھ دینا چاہتے تھے، جیلوں میں تھے، قتل ہوئے،
شہید ہوئے، ایک وہ جو عوام تھی. اور عوام جب ان کے لیڈرز نہ ہوں تو خود بخود دبک کر بیٹھ جاتی ہے. لہذا جب دبک کر بیٹھ گئی عوام تو پھر وہ دوسرا طبقہ جو اس یزیدی فکر کا حامل تھا انہوں نے سر اٹھایا اور ابن زیاد کا ساتھ دیا، یزید کا ساتھ دیا، اور کربلا میں یہ معرکہ برپا ہوا. لیکن آپ دیکھیں کربلا کے اس واقعے کے بعد اسی کوفہ کے لوگ اٹھے، 4000 لوگ تائبین کی صورت میں اٹھے، توبہ کر کے اٹھے، آئے اور قبر حسین پر انہوں نے قسم کھائی کہ ہم یزید کی حکومت کے خلاف لڑیں گے، یا اس کی حکومت کو ختم کریں گے یا خود ختم ہو جائیں گے. یہ بھی وہی کوفہ والے تھے نا. جی جب ہم غور کرتے ہیں اس بات پر تو ہمیں لگتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکلے تو اس وقت بھی مدینہ سے نکلتے ہوئے امام حسین کا ساتھ دینے والے آپ کے اپنے گھر والے تو تھے، باقی مسلمان نہیں تھے. جب آپ مکہ سے یزید کے بھیجے ہوئے خفیہ جاسوسوں کا علم ہونے کے بعد اپنے حج کی نیت کو، حج کے احرام کو عمرے میں بدل کر عمرہ کر کے جب آپ مکہ سے نکلے تو اس وقت بھی حاجی موجود تھے، نمازی موجود تھے، احرام میں ملبوس لوگ موجود تھے. وہ اس کعبے کا طواف تو کر رہے تھے جو بول نہیں سکتا، لیکن اس کعبے خلق کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں تھے جو بولتا قرآن تھا اور جس کا کردار قرآن کی عکاسی بھی تھا اور قرآن کا بیان بھی تھا. قرآن ناطق تھے. اقدس بھی نیزے پر چڑھ کر بھی قرآن نہ صرف بھولا نہیں بلکہ منزل بہ منزل قرآن کی آیات کی تلاوت کے ذریعے سے اس نے بتا دیا کہ ہم رسول کے وہی وارث ہیں جن کے بارے میں رسول کریم نے جاتے جاتے فرمایا تھا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، میں تمہارے درمیان یا عطرت چھوڑ کر جا رہا ہوں یا کتاب اللہ. اور کتاب اللہ اور عطرت دونوں ساتھ ہیں، کبھی بھی یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. اور امام حسین علیہ السلام نے اس سفر میں کٹے ہوئے سر سے اور اپنی زبان مبارک سے قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے یہ بات ثابت کر دی کہ ہم اور قرآن ایک ہیں اور ایک ساتھ ہیں. سر میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گا. جو قرآن سے دور ہے وہ ہم سے دور ہے. جی وقت کی کمی کے باعث ہم ایک وقفے کے لیے کہہ رہے ہیں.